اگر میں آپ سے پوچھوں کیا ایک جگہ بدل سکتی ہے؟ کیا ایک زندگی بدل سکتی ہے؟ کیا بغاوت برکت میں بدل سکتی ہے؟ تو شاید آپ کہیں گے کہ مشکل ہے، لیکن بائبل ہمیں ایک عجیب تصویر دکھاتی ہے۔ کوہ ہرمون جہاں بغاوت کی روایت ملتی ہے، اور کوہ سیون جہاں خدا کی حضوری ہے، اور پھر زبور 133 کی 3 ہرمون کی اوس سیون کے پہاڑوں پر۔ یہ صرف جغرافیہ نہیں بلکہ یہ خدا کا پیغام ہے۔ جو ہرمون تھا خدا اسے بھی سیون بنا سکتا ہے۔ امبیسیڈر آف کرائسٹ چینل پر خوش آمدید۔ میں ایلڈر مختار سجیل بھٹی خداوند یسوع مسیح میں آپ کا بھائی۔ آج ہمارے پیغام کا عنوان ہے بغاوت سے حضوری تک۔ خدا انسان کو بغاوت، روحانی خشکی اور دوری سے نکال کر اپنی حضوری میں لاتا ہے اور پھر اس کی زندگی کو برکت کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ کوہ ہرمون کے بارے میں بامطابق استثناء 3 باب کی 8 سے 9 آیت میں یوں مرقوم ہے: یوں ہم نے اس وقت اموریوں کے دونوں بادشاہوں کے ہاتھوں سے جو یردن پار رہتے تھے ان کا ملک وادی ارنون سے کوہ ہرمون تک لے لیا۔ اس ہرمون کو سیدانی سریون اور اموری سنیر کہتے ہیں۔ بامطابق یشوع 11 باب کی 17 آیت میں یوں مرقوم ہے: کوہ خلق سے لے کر جو سعیر کی طرف جاتا ہے، بال جد تک جو وادی لبنان میں کوہ ہرمون کے نیچے ہے، سب کو لے لیا اور ان کے سب بادشاہوں پر فتح حاصل کر کے اس نے ان کو مارا اور قتل کیا۔ عزیزو، کوہ ہرمون لبنان، شام اور اسرائیل کی سرحد پر واقع ایک بلند پہاڑی سلسلہ ہے جو اسرائیل کی ملکیت اور قبضہ میں ہے، جس کی بلندی تقریباً 9230 فٹ ہے۔ عبرانیوں نے اسے ہرمون کہا، صدوکیوں نے اسے سریون کہا، اموریوں نے اسے سنیر کہا اور عربیوں نے اسے جب الشیخ کہا۔ یہ قبیلہ منسی کی شمالی سرحد تھی۔ دنیا کا سب سے قدیم مندر قصر عنتر اسی پہاڑ کی چوٹی پر ہے۔ اسرائیل اس چوٹی کو ملک کی آنکھیں کہتا ہے، کیونکہ یہاں سے دمشق اور گلیل کا پورا علاقہ نظر آتا ہے۔ کوہ ہرمون صرف ایک پہاڑ نہیں بلکہ فرشتوں کی کہانیوں، بت پرستی کے مندروں اور خفیہ فوجی آپریشنز کا سنگم ہے۔ اسے قسم کا پہاڑ بھی کہتے ہیں کیونکہ 200 فرشتوں نے یہیں قسم کھائی تھی۔ کتاب ہنوک کے مطابق یہ وہ پہاڑ ہے جہاں آسمان اور زمین کی سرحد ٹوٹی تھی۔ کوہ ہرمون اور گرے ہوئے فرشتے۔ پیدائش 6 باب کی 1 سے 4 آیت کی تلاوت کی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ خدا کے بیٹوں نے آدمیوں کی بیٹیوں کو دیکھا کہ وہ خوبصورت ہیں، اور جن کو انہوں نے چنا ان سے بیاہ کر لیا۔ اور بعد میں جب خدا کے بیٹے انسان کی بیٹیوں کے پاس گئے
تو ان کے لیے ان سے اولاد ہوئی۔ یہی قدیم زمانہ کے سورما ہیں جو بڑے نامور ہوئے ہیں۔ عزیز بھائیو، یہ حوالہ کتاب ہنوک کے مطابق 6 سے 7 باب میں بھی تفصیل سے درج ہے، جس سے پطرس رسول، یہودا رسول اور پولوس رسول واقف تھے، کیونکہ بمطابق پہلا کرنتھیوں 11 باب کی 10 آیت میں یوں مرقوم ہے، پس فرشتوں کے سبب سے عورت کو چاہیے کہ اپنے سر پر محکوم ہونے کی علامت رکھے۔ بمطابق دوسرا پطرس 2 باب کی 4 آیت میں یوں مرقوم ہے، کیونکہ جب خدا نے گناہ کرنے والے فرشتوں کو نہ چھوڑا بلکہ جہنم میں بھیج کر تاریک غاروں میں ڈال دیا تاکہ عدالت کے دن تک حراست میں رہیں۔ بمطابق یہودا 1 باب کی 6 آیت میں یوں مرقوم ہے، اور جن فرشتوں نے اپنی حکومت کو قائم نہ رکھا بلکہ اپنے خاص مقام کو چھوڑ دیا، ان کو اس نے دائمی قید میں تاریکی کے اندر روز عظیم کی عدالت تک رکھا ہے۔ عزیزو، نئے عہد نامہ کے یہ تینوں حوالہ جات پیدائش 6 باب کی 1 سے 4 آیت اور کتاب ہنوک کا 6 سے 7 باب کے واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور ان سے مطابقت رکھتے ہیں۔ پطرس رسول، یہودا رسول اور پولوس رسول نے اپنے خطوط میں پیدائش 6 باب کی 1 سے 4 آیات کے واقعہ کا حوالہ دیا ہے، کیونکہ یہودی روایات اور ہنوک کی کتاب کے مطابق 200 فرشتے کوہ ہرمون پر اترے اور خدا کی حد چھوڑ دی۔ یہ وہ فرشتے ہیں جنہوں نے اپنی حکومت قائم نہ رکھی اور قسم کھائی کہ انسانوں کی بیٹیوں سے شادی کریں گے۔ انہوں نے عورتوں سے شادیاں کیں اور ان سے نفیلیم پیدا ہوئے جو دیو قامت انسان تھے۔ عزیز بھائیو، چاہے ہم ہنوک کی کتاب کی تفصیل قبول کریں یا نہ کریں، بائبل ایک بات واضح کرتی ہے کہ حد پار کرنے سے بدی پیدا ہوتی ہے۔ بمطابق پیدائش 6 باب کی 5 آیت بتاتی ہے کہ زمین بدی سے بھر گئی تھی۔ ہرمون بلندی مگر بغاوت۔ پیدائش 6 باب کی 1 سے 5 آیات کی تلاوت کی جائے تو بائبل نوح سے پہلے ایک تاریک دنیا بھی دکھاتی ہے کہ زمین پر غنا بڑھ گیا تھا، دنیا بدی سے بھر گئی تھی اور انسان خدا سے دور ہو گیا تھا۔ آیت نمبر 5 میں یوں مرقوم ہے، اور خدا نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی اور اس کے دل کے تصور اور خیال سدا برے ہی ہوتے ہیں۔ یہودی روایت اور کتاب ہنوک کے مطابق 200 فرشتے کوہ ہرمون پر اترے، انہوں نے خدا کی حد توڑ دی۔ بمطابق یہودا 1 باب کی 6 آیت بتاتی ہے کہ جن فرشتوں نے اپنی حکومت قائم نہ رکھی، جس کا روحانی مطلب یہ ہے کہ ہرمون اونچا تھا، لیکن اونچائی کا مطلب خدا کے قریب ہونا نہیں، جیسے آج بھی لوگ کامیاب ہیں،
طاقتور ہیں، مذہبی ہیں، لیکن خدا سے دور ہیں۔ ان میں اونچائی تو ہے مگر خدا کی حضوری نہیں۔ جیسے خداوند یسوع مسیح نے متی 15 باب کی 8 سے 9 آیت میں فرمایا، یہ امت زبان سے تو میری عزت کرتی ہے مگر ان کا دل مجھ سے دور ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہمیں بھی اپنی زندگیوں کو دیکھنا ہے کہ ہماری زندگیاں بھی ہرمون جیسی تو نہیں، جسے بلندی تو ہے لیکن خدا نہیں۔ خدا انصاف کرتا ہے مگر فضل بھی دیتا ہے۔ بامطابق پیدائش 6 باب کی 8 آیات ہمیں بتاتی ہے کہ نوح خداوند کے حضور مقبول ٹھہرا۔ سب بگڑ گئے تھے، خدا سے دور ہو گئے تھے، لیکن خدا نے ایک شخص کو فیملی سمیت بچایا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا ہمیشہ باقی ماندہ لوگوں میں ایک وفادار رکھتا ہے۔ بامطابق حزقیل 22 باب کی 30 آیت میں یوں مرقوم ہے، میں نے ان کے درمیان تلاش کی کہ کوئی ایسا آدمی ملے جو فصیل بنائے اور اس سرزمین کے لیے اس کے رخنہ میں میرے سامنے کھڑا ہو تاکہ میں اسے ویران نہ کروں، پر کوئی نہ ملا۔ ہرمون بدلنا شروع ہوتا ہے، پھر وقت گزرتا ہے اور حیرت انگیز بات دیکھنے میں آتی ہے کہ زبور 133 کی 2 سے 3 آیات میں مرقوم ہے، یہ اس بیش قیمت تیل کی مانند ہے جو سر پر لگایا گیا اور بہتا ہوا داڑھی پر یعنی ہارون کی داڑھی پر آ گیا، بلکہ اس کے پیراہن کے دامن تک جا پہنچا، یا ہرمون کی اوس کی مانند ہے جو سیون کے پہاڑوں پر پڑتی ہے، کیونکہ وہیں خداوند نے برکت کا یعنی ہمیشہ کی زندگی کا حکم فرمایا۔ اوس کیوں اہم تھی؟ یروشلم اور سیون پہاڑی اور خشک علاقہ تھا، گرمیوں میں تقریباً بارش نہیں ہوتی تھی، بارش زیادہ تر سردیوں میں آتی تھی، اسی لیے زمین جلد خشک ہو جاتی تھی۔ بامطابق استثنا 11 باب کی 14 آیت میں یوں مرقوم ہے، تو میں تمہارے ملک میں عین وقت پر پہلا اور پچھلا مینہ برساؤں گا تاکہ تو اپنا غلہ اور مے اور تیل جمع کر سکے۔ عزیزو، اس آیت کا مطلب ہے اگلی بارش فصل بونے کے وقت اور پچھلی بارش یعنی فصل پکنے کے وقت۔ اگر اسرائیل میں بارش نہ ہوتی تو فصل خراب، قحط اور پانی کی کمی ہوتی۔ اس لیے کوہ ہرمون کی اوس سیون کے لیے اہم تھی۔ یہی وجہ ہے کہ زبور 133 کی 3 آیت بتاتی ہے کہ ہرمون کی اوس کی مانند جو سیون کے پہاڑوں پر پڑتی ہے۔ عزیزو، یہ بہت طاقتور تصویر ہے، کیونکہ ہرمون اونچا پہاڑ جہاں برف اور نمی زیادہ، اوس بہت زیادہ، جبکہ سیون نسبتاً خشک اور کم بارش والا علاقہ تھا جہاں پانی کی کمی زیادہ تھی۔
روحانی مطلب، داؤد نبی یہ نہیں کہہ رہا کہ ہرمون کی اوس واقعی صہیون پر آتی تھی، بلکہ جیسے ہرمون کی اوس خشک زمین کو تازہ کرتی ہے، ویسے ہی خدا کی برکت اور اتحاد روحانی خشکی کو تازہ کرتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ خدا نے صہیون کو کیوں چنا۔ خدا نے سب سے اونچا پہاڑ ہرمون نہیں چنا۔ بامطابق زبور 132 کی 13 آیت میں یوں مرقوم ہے، کیونکہ خداوند نے صہیون کو چنا ہے، اس نے اسے اپنے مسکن کے لیے پسند کیا ہے۔ عزیزو، خدا ہمیشہ بڑی جگہ نہیں چنتا، بلکہ اپنی مرضی کی جگہ چنتا ہے۔ شاید ہماری زندگیاں بھی صہیون جیسی ہوں، خشک، کمزور اور تھکی ہوئی، لیکن زبور 133 کی 3 آیت، خدا ہرمون کی اوس بھیج سکتا ہے، یعنی تازگی، نئی امید، روحانی زندگی۔ اسی لیے صہیون کے لیے اوس اور بارش بہت قیمتی تھیں۔ اس لیے ہرمون اب بغاوت کی نہیں، بلکہ تازگی، زندگی اور برکت کی علامت بن گیا۔ عزیز بھائیو، خدا ان جگہوں کو بھی بدل سکتا ہے جہاں کبھی بغاوت تھی، جیسے کہ موسیٰ ایک قاتل، لیکن خدا نے اسے نبی بنایا۔ پولوس ستانے والا ظالم، جسے خدا نے رسول مقرر کیا۔ داؤد جیسے چرواہے سے بادشاہ بنایا۔ راہب جسے فاحشہ سے ایمان کی مثال بنایا۔ مریم مگدلینی جسے بدروحوں سے آزاد عورت بنایا۔ پطرس جسے انکار کرنے والے کو کلیسیا کا رہنما بنایا۔ زکئی جسے لالچی سے سخی بنایا۔ یوسف جسے غلامی سے وزیر اعظم بنایا۔ یونا بھاگنے والے کو نبی بنایا۔ گدون ڈرپھوک کو بہادر جنگجو بنایا۔ صلیب شرم کی بات تھی، جسے خدا نے ہماری نجات کا وسیلہ بنایا، اور ہرمون جو بغاوت کی علامت تھا، جسے خدا نے برکت کا ذریعہ بنایا۔ عزیز بھائیو، خدا لوگوں کو ان کے ماضی سے ڈیفائن نہیں کرتا۔ خدا کہتا ہے، میں تمہیں نیا بنا سکتا ہوں۔ بامطابق 2 کرنتھیوں 5 باب کی 17 آیت میں یوں مرقوم ہے، اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے۔ صہیون خدا کی حضوری۔ بامطابق زبور 132 کی 13 آیت، خدا نے صہیون کو چن لیا۔ اب صہیون صرف پہاڑ نہیں تھا، بلکہ یہ خدا کی حضوری، خدا کی عبادت اور خدا کی بادشاہی کی جگہ تھی۔ بامطابق زبور 48 کی ورس 2، شمال کی جانب کوہ صہیون جو بڑے بادشاہ کا شہر ہے، وہ بلندی میں خوش نما اور تمام زمین کا فخر ہے۔ آمین۔
عزیزو، روحانی سچائی یہ ہے کہ ہرمون برکت کی جگہ جبکہ سیون خدا کی حضوری کی جگہ بن گئے۔ اس طرح خدا انسان کو صرف برکت ہی نہیں دینا چاہتا بلکہ وہ چاہتا ہے کہ برکت یافتہ زندگی خدا کی حضوری والی زندگی بن جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم صرف برکت ہی چاہتے ہیں یا خدا کی حضوری بھی چاہتے ہیں؟ خداوند یسوع مسیح ہرمون اور سیون کے درمیان پل بامطابق متی 17 باب کی 1 سے 5 آیت کی تلاوت کی جائے تو خداوند یسوع مسیح کے جلال میں ظاہر ہونے کو بہت سے مسیحی علماء مانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی تجلی شاید کوہ ہرمون کے علاقہ میں ہوئی، اور بعض علماء کوہ تبورا کے علاقہ میں مانتے ہیں۔ عزیزو، ہم اس بحث میں نہیں جائیں گے، لیکن تھوڑا غور کریں گے کہ باب 16 کی 13 آیت میں یسوع مسیح کیسریہ فلپی میں تھے اور باب 17 کی 1 سے 5 آیت میں یسوع مسیح اونچے پہاڑ پر تھے۔ اب ایک تو اسرائیل میں اونچا پہاڑ کوہ ہرمون ہی ہے، دوسرا کیسریہ فلپی سے کوہ ہرمون تقریباً 20 کلومیٹر دور ہے، جبکہ کوہ تبورا تقریباً 70 کلومیٹر دور ہے۔ لیکن بائبل ہمیں کیونکہ پہاڑ کا نام نہیں بتاتی، اس لیے ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے۔ دوسری طرف زبور 133 کی 1 سے 3 آیات جب کوہ ہرمون کو برکت کا ذریعہ بتاتی ہیں تو وہی ہرمون کا علاقہ جو کبھی بغاوت سے جوڑا گیا اب خدا کے جلال سے بھر گیا۔ بامطابق عبرانیوں 12 باب کی 22 آیت بتاتی ہے، تم سیون کے پہاڑ کے پاس آئے ہو۔ عزیزو، جبکہ آج ہمارا سیون خداوند یسوع مسیح ہے، ہمارے لیے آج کا پیغام، عزیز بھائیوں، آئیں غور کریں، شاید ہماری زندگی ہرمون جیسی ہو، گناہ، غرور، روحانی خشکی، روحانی زخم، لیکن خدا کہتا ہے میں تمہیں یسوع مسیح یعنی سیون تک لے جا سکتا ہوں۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر ہم خود ہرمون کی اوس بن جائیں گے، دوسروں کے لیے برکت، تازگی، دعا اور امید بن جائیں گے۔ عزیزو، نتیجہ یہ ہوا، پہلے ہرمون یعنی بغاوت، پھر سیون یعنی حضوری، پھر ہرمون کا سیون بن جانا یعنی بحالی ہے۔ بامطابق یسایہ 61 باب کی 3 آیت میں یوں مرقوم ہے، سیون کے غم زدوں کے لیے یہ مقرر کر دوں کہ ان کو راہ کے بدلے صحرا اور ماتم کی جگہ خوشی کا روغن اور اداسی کے بدلے ستائش کا خلعت بخشوں، تاکہ وہ صداقت کے درخت اور خداوند کے لگائے ہوئے کہلائیں کہ اس کا جلال ظاہر ہو۔ دعا۔
عزیز بھائیوں، آئیں مل کر دعا کریں۔ اے آسمانی باپ، اگر ہماری زندگی ہرمون جیسی ہے، بغاوت، غرور، تکبر اور روحانی خشکی سے بھری ہے، تو ہمیں معاف کر، ہمیں اپنے سیون اور اپنی حضوری میں لے آ، اور پھر ہماری زندگی کو ہرمون کی اوس کی طرح دوسروں کے لیے برکت بنا دے۔ آمین۔ یہ سبھی کچھ مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ عزیزو، ہمارا مقصد آپ کو کلام خدا کو سمجھنے میں مدد کرنا ہے۔ خداوند اپنے کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو راست باز بنائے، آمین۔ آئندہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، آمین۔